الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری دینی بہنوں، میں آپ سب کو اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر یہ ہے کہ قبر، سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ترمذی حدیث کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا، قیامت کے دن اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہم تمام لوگوں کو موت کے بعد قبر میں جانا ہے۔ جب مردہ قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر، ڈراؤنی شکلیں، کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور مردے سے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال، من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور مومن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور مومن کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ خبر کے اس حالات سے بچنا ہے تو ہماری زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے؟ کیا ہم اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ خود اپنے آپ سوچ لینا چاہیے، اور خبر میں ان سوالات کا جواب صرف وہی شخص دے سکے گا جس کے ساری زندگی ان سوالات کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزاری ہو۔ اکثر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں۔ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان 3 سوالات کو بے ہارڈ کر لے تو ہم خبر میں جانے کے بعد آسانی سے جواب دے سکیں گے۔ اے میری ماں اور بہنوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خبر میں ان 3 سوالوں کے بعد ایک اور سوال، چوتھا سوال بھی پوچھا جائے گا۔ کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں میں سے بھی، اور ناکامیاب ہونے والے بد نصیبوں میں سے بھی، اور کامیاب ہونے والوں سے فرشتے سوال کریں گے ما یدریکا، یعنی ہمارے سوالوں کے جواب تمہیں کیسے معلوم ہوئے؟ اور مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ امانتہ وصدقت، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اور ناکام ہونے والے بد نصیب سے فرشتے کہیں گے لا تدریت ولا تلیت، یعنی تو نے نہ جانا نہ پڑھا، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، اور اس کے چیخنے کی آوازیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ کیا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارتے ہیں یا نہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن صحیح معنی میں پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اسی طرح سے علم حاصل کرے بغیر زندگی گزاریں گے تو ہم قبر میں ہونے والے 4 سوالات کا جواب نہ دے سکیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ اور سمجھ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم قرآن کو سمجھے اور اس پر زندگی بسر کرے، ورنہ جو 2 کانوں کے درمیان دماغ رہتا ہے اس پر لوہے کے بروج سے مارے جائیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر ہم خبر میں ہونے والے سوالوں کے جواب کیسے دے سکیں گے؟ ہرگز نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے علم ضرور بضرور حاصل کریے، اور ہمارے وجواڑے میں اللہ تعالیٰ نے مدرسۃ الہادیات للبنات کے ذریعے سے یہ بہترین علم حاصل کرنے کی سہولت عطا کی۔ اس بہترین موقع کو مت چھوڑیے، اس کا فائدہ اٹھائیے اور خبر کے عذاب سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ تمام لوگوں کو بھی یہ دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔